السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد العمیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. گدا کو پادشاہ یا پادشاہوں کو گدا کر دے. گدا کو پادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی تو مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. کبھی تو مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. ماشاء اللہ. شاباش. بہت اچھا ہے. سلام. جی شروع. نکال تو بر کر دے. ہمارا وسل بھی دوبارہ کال ہو سکتی ہے. اس کو کر دیں عائشہ. ہو گئی آپ کو دوبارہ کال آ گئی. ہلو. چلے شاباش. کریں شروع.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث ہمارا باب المساجد چل رہا ہے، تیسری فصل۔ وعن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من جاء مسجدی ھذا لم ابو یأت ہریرہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو آئے میری اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی۔ ھذا لم یأت حاضہ ہو گیا نا، مسجدی حاضہ میری اس مسجد میں، لم یأت الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ بس لم یاتی الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، نہیں آتا مگر بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے لیے۔ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے مرتبے میں ہے۔ ومن جاء لغیر ذالک فہو ومن جا لغیر ذالک من جا، لفظ واضح کریں، ومن جاء لغیر ذالک ہاں غیر اور جو آئے اس کے علاوہ، یعنی اس کا مقصود بلائی سیکھنا سکھانا نہ ہو، فہو بمنزلۃ الرجل وہ اس آدمی کے مرتبے میں ہے ینظر الی متاع غیرہ جو دیکھتا ہے اپنے غیر کے سامان کی طرف، جن دی نظر دوسریاں دیاں جیباں ہوتے، وہ بندہ اچھا ہے یا پیڑا ہے؟ کیوں جی؟ جو دوسرے کی جیب کو دیکھے وہ بندہ اچھا ہے یا برا؟ برا بالکل اچھا نہیں، یہ ہے مثال اس کی۔ جی رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ ذرا زور سے پڑھے نا، چلے وعن آپ۔ الحسن مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بصری مرسل حدیث، مرسل کس کو کہتے ہیں؟ تابعی صحابی کو چھوڑ کر باہر ٹھیک، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاتی علی الناس زمان یکون حدیثہم فی مساجدہم، لوگوں پہ ایک ایسا دور آئے گا ان کی باتیں مسجدوں میں ہوں گی، ہائے 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 ہائے، دنیا دیا ساریاں گلاں آ کے مسیتیں کریں گی، لڑائیاں آ کے مسیتیں لڑیں گے، فی امر دنیاہم فلا فی تجالس امر دنیا ہوں، ان کے دنیا کے معاملات میں، فلا تجالسوہم فلیس للہ فیہ حاجۃ، فلا تجالسوا، ان کے ساتھ مل کر مت بیٹھو، ایسے بندے دی مجلس نہ کرو، فلیس للہ فیہم حاجۃ، فلیس للہ، فیہم حاجۃ، نہیں اللہ کے لیے، آگے چلے نا، فلیس اللہ فی حاجت، رواہ البیہقی فی شعب نہیں اللہ کے لیے ان میں کوئی، یعنی اللہ نو انہاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، بیکار بندے نے جڑے مسیتے آ کے گلاں کردے نے۔ وعن السائب بن یزید قال کئی تے چولاں تو لڑ پیندے نے، یقین کرو، اللہ معاف کرے، میں نام نہیں لینا، بڑی پرانی بات ہے، رمضان میں افطاری کے وقت لڑائی ہوگی، صرف انہیں کہا میں نے تھوڑے چاول ملے، انہوں نے کہا میں نے بہتے ملے نے، لڑائی ہوگی، بندے قتل ہو گئے، بندے مر گئے چولاں دی وجہ تو۔ آسی گئے پچھلے سال اتنے شام کوٹ دے نال ایک بستی ہے، انے بندے لڑے، انے لڑدے لڑدے ساڑھے اتنے آ کے ڈگ پے، انہوں نے پھڑنا سوالنا اوکھا ہو گیا۔ وعن السائب بن یزید قال كنت نائما فی المسجد صاحب بن یزید کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا مسجد میں، جی باتیں نہ کریں آپ کی بڑی مہربانی۔ فحسبنی رجل فنظرت، ایک آدمی نے مجھے کینکری ماری، کون کہہ رہے ہیں؟ صاحب بن یزید۔ فنظرت، فاذا هو عمر بن خطاب، میں نے دیکھا، میں کیا کون میرے کینکریاں مار رہے ہیں؟ وہ کون تھے؟ عمر بن خطاب۔ قال اذهب فاتنی بهذین، کیا؟ فقال اذهب فاتنی بهذین، مجھے کوئی سمجھ نہیں آپ کی آ رہی،
فقال اذهب فاتنی بهذین پڑھ فجئته دیے فقا اللہ اذهب فاتنی، انہوں نے کہا جاؤ، کس کو کہا؟ صاحب بن یزید کو، جاؤ ان دو بندوں کو میرے پاس لاؤ۔ اب اسی تے شور پا رہے ہیں، لیاؤ نظر انہوں نے پھڑ کے۔ یہ کون کہہ رہے؟ عمر کہہ رہے ہیں فجئته بہما، میں ان دونوں کو حضرت عمر کے پاس لایا۔ فقال ممن انتما، او من این انتما، تم کس قبیلے سے ہو یا تم کہاں سے ہو، اور کیڑے خاندان تعلق تہاڈا ہے، کیڑے شہر تو آئے ہو؟ قال من اہل الطائف، قال من اہل الطائف، ان دونوں نے کہا ہم طائف والوں میں سے ہے۔ قال لو کنتما من اہل المدینہ عمر نے کہا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے لاوجاتکما طرفان، لأوجعتکما، تو میں تمہیں سزا دیتا، اب تم دور کیوں، میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ طرفان اصواتکما فی مسجد اسواتکما مفعول ہے، فی تم بلند کر رہے ہو، صوت کی جمع اسوات، یہ نوٹ کیا کریں، تم بلند کر رہے ہو اپنی آوازیں رسول اللہ کی مسجد میں۔ رواہ البخاری۔ اس کو ذرا نیچے کر دیں، آگے چلیں۔ وعن مالک قال بنا عمر رہبۃ فی ناحیۃ رہبتن، بنایا عمر نے ایک چبوترا، سین، فی لفظ پورا پڑھے، ناحیۃ المسجد، ہائے ہائے نہیں سمجھ آ رہی مجھے، فی ناحیۃ المسجد، بنایا عمر نے ایک چبوترا مسجد کے ایک کونے میں۔ جی کیا کہہ رہی ہو؟ قاسم یہ حدیث سمجھائیں، کیڑی؟ یہ والی صاحب بن زید والی جو بھی پڑھی ہے، کیا آپ کو عمر سمجھ؟ بن خطاب۔ نہیں کیا آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس سے؟ ایسے آپ حضرت عمر سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب آئی، کینکریاں مار رہے تھے، آگے سمجھائیں۔ نہیں خواب خوب نہیں آئی، صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا مسجد میں، صاحب کہہ رہے ہیں، تو ایک بندے نے مجھے کینکری ماری، میں نے دیکھا تو وہ عمر بن خطاب تھے، میں نے کہا خیر ہے، عمر نے کہا وہ دو بندے، ہاں جی ان کو ذرا لاؤ نا میرے پاس پکڑ کے، جو مسجد میں شور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ دونوں آئے، عمر نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ سمجھ آ گئی نا ساری حدیث؟ ہاں جی چلیں، جی، کی وجہ سے تو دیر پہنچے۔ وہ شور کر رہے سن نا مسجد، عمر نے انہوں نے ڈانٹیا۔ وعن مالک قال بنا عمر رہبۃ فی ناحیۃ، رہبتن مفعول ہے، نایت، بنایا عمر نے ایک چبوترا مسجد کے ایک سین میں، مسجد کے کونے میں۔ تسمل بطحاء، نہیں لفظ صحیح پڑھے، تسمل، تسمل بطحاء، ہاں بطیحا، بطیحا اس کا نام تھا، اس سین کا نام، چبوترے کا نام کیا تھا؟ بطیحا۔ وقال من کان یرید ان یلفظ او ینشد، ہائے ہائے لفظ نہ غلط پڑھیں، وقالا، اور عمر نے کہا، آگے پڑھیں، وقالا، من کان یرید این، لفظ صحیح پڑھیں، ان یلغت، این یلغتا، جو کوئی بےہودہ بات کرنا چاہتا ہے، لغو باتیں، فضول باتیں، او ینشد شعرا، یا کوئی شعر پڑھنا چاہتا ہے، او یرفع صوتہ، یا اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتا ہے، فلیخرج الی ہذہ الرہبۃ، تو وہ چلا جائے اس چبوترے کی طرف، مسجد شعر نہیں پڑھنے، آواز نہیں کسنی۔ رواہ فی موطن، سمجھ آ گئی؟ مسجد میں شعر وغیرہ، لغو باتیں، فضول باتیں مسجد میں بیٹھ کے
نہیں کرنی۔ حدیث پڑھ سکتے ہیں نا مسجد میں بیٹھ کے، بالکل پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ رہی ہو ماشاءاللہ۔ وان انس قال رأى النبي صلی اللہ ذرا علیہ منہ وسلم پیچھے رکھیں نا، منہ۔ وان انس قال رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نخامۃ فی القبلۃ فشق ذلك علیہ، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب ایک کھنگار، نخامہ میں نا، نخامہ کا معنی کیا؟ کھنگار، یعنی جرا ناک کچو نکلے نا، ناک کچو، اسے نخامہ کہتے ہیں۔ حتی رؤی فی وجہہ فقام یہاں تک کہ دیکھی گئی آپ کے چہرے میں کیا دیکھی گئی؟ ناراضگی، ناگواری۔ فقام فحقہ بیدہ، فقامہ، آپ کھڑے ہوئے، فحقہ، اس کو خرش دیا اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ فقال ان احدکم اذا قام فی الصلاۃ، آپ نے فرمایا بے شک تمہارا ایک جب اٹھے طرف نماز کی، فانما یناجی ربہ، تو وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وان ربہ بینہ وبین القبلۃ، وَإِنَّ رَبَّهُ، شروع کلام ہے، اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہے۔ فلا یبزقن احدکم قبل قبلتہ، تو نہ تھوکے ایک تمہارا قبلے کی طرف، ولکن ان یسارہ او تحت قدمہ، لیکن بائیں جانب یا قدم کے نیچے۔ ثم اخذ طرف ردائہ، پھر آپ نے پکڑا اپنی چادر کا، لیا اپنی چادر کا کنارہ، فبصق فیہ، فباسک فیہ، اس میں تھوکا، ثم یا ایسا کر لے، یا بائیں یا قدم کے نیچے یا پھر ایسے چادر میں، اور اس کو یوں کر لے یعنی مل لے۔ ثم رد بعضہ علی بعض، پھر مل لیا بعض پر، فقال او یفعل ہکذا، یا آپ نے فرمایا یا پھر ایسا کر لے۔ کیسا؟ یعنی چادر میں تھوکے، اگر بہتا مجبور ہو جائے تو پھر اس کو مل لے ایک دوسرے کے ساتھ۔ رواہ البخاری۔ تو اب تو نہیں نا تھوکنا قدم کے نیچے یا بائیں جانب، کہ آپ بھی تھوک سکتے ہیں، موقع۔ جی حدیث نمبر بتائیے گا کون سی ہے؟ جی، حدیث نمبر کون سی پڑھ رہی ہو؟ حدیث کا نمبر بتائیں۔ نکالے ذرا تیسری فصل۔ نمبر بتائیں اس کو۔ اچھا، حدیث کا نمبر ہے جی 699۔ 99 کیا ہوتا ہے؟ کیا 99 ہوتا ہے؟ 689، ہاں 89، ٹھیک ہے، 689۔ جی کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں جی، 689، 689، 99، 90۔ پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہی ہو؟ جی آگے چلیں۔ اللہ اکبر۔ جی دوسری بچیوں کو بھی آواز نہیں آ رہی۔ دوسری بچیوں کو آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ آ رہی ہے، سب آ رہے ہیں۔
تو یہ ان کے موبائل کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے. چلیں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو آواز آئے. جی آگے چلیں. جی آگے چلیں. وعن السائب بن خلاد وهو رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ صائب بن خلاد سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں. قال ان رجلا قوما ایک آدمی نے اما یا امامت کروائی کچھ لوگوں کی. فبصق فی القبلۃ چل اس نے تھوک دیا قبلہ کی جانب. وہ تھوک کی بات ہو رہی تھی نا، اب نہیں تھوکنا نہ مطلب بائیں اور نہ سامنے نہ پاؤں کے نیچے، کیونکہ اب تو کلین ہے نا، کلین خراب ہو جائیں گے. وہ کپڑے والا معاملہ ٹھیک ہے، کوئی زیادہ مجبوری ہو تو کپڑے کے اندر وہ تھوک لے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر. اور اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے. امام صاحب نے تھکیا کعبے وال، یعنی منہ تو پہلے کعبے وال سی، انہیں تھکیا قبلے وال. اللہ کے رسول نے دیکھ لیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقومہ. رسول اللہ نے فرمایا اس کی قوم کو جن کو وہ نماز پڑھا رہا تھا، حین فرغ، جب فارغ ہوا، جب وہ نماز سے فارغ ہوا. لا یصلی لکم فاراد لا یصلی لکم، یہ آئندہ نماز نہ پڑھائے. فاراد بعد ذالک ان یصلی لہم. تو اس کے بعد اس نے چاہا کہ وہ انہیں نماز پڑھائے، یعنی دوبارہ پھر امامت کروانا چاہی. فمنعوہ، لوگوں نے اس کو روکا اور کہا چلو پیچھے ہو. فاخبروہ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو بتایا رسول اللہ کا فرمان، اور بھائی تجھے تو نبی پاک نے روکا ہے. فذکر ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال نعم. اس نے ذکر کیا اس بات کا اللہ کے رسول کے لیے آپ کے سامنے. اور میں ٹھیک ہے، ذاکرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکرہ بھی ذکر کیا گیا، یعنی کسی اور بندے نے ذکر کیا یا وہ خود ہی آیا. اور میں ٹھیک ہے، میں نے روکا ہے. وحسبت انہ قال انک قد آذیت اللہ ورسولہ. ہائے ہائے. فاخبروہ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اخبروہ ترجمہ تو ہو گیا اس کا، بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے چلیں. فذکر ذالک لرسول اللہ صلی اللہ ذکرہ بھی اور ذکرہ بھی دونوں طرح ہیں، معروف اور مجہول. فذکر ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال نعم. اور میں نے کہا ہے. وحسبت انہ قال. راوی کہتا ہے میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا انک قد آذیت اللہ ورسولہ. بے شک تو نے تکلیف دی اللہ اور اس کے رسول کو. رواہ ابو داؤد. روایت کیا اس کو ابو داؤد نے. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال احتبس ان رسول اللہ. یہ تھوڑی سی حدیث لمبی ہے. لیٹ ہو گئے ایک دن ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ نے دیر کی. نماز کون سی تھی؟ آگے چلیں. ذات غدات عن صلاۃ الصبح. صبح کے وقت، صبح کی نماز سے آپ نہ آئے. حتی کدنا نترا عین الشمس. یہاں تک کہ ہم قریب تھے کہ ہم دیکھ لیں سورج کا کنارہ. اوئے ہوئے اتنی لیٹ نماز ہو گئی، اللہ کے رسول آئے نہ. انسان سن نا، بشر سن. فخرج سریا. آپ جلدی تشریف لائے. فصوبب بالصلاۃ. نماز کی تکبیر کہی گئی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتجوز فی صلاتہ. رسول اللہ نے نماز پڑھائی اور مختصر کی. فلما سلم جب دعا آپ نے بصوتہ. جب آپ نے سلام پھیرا آپ نے پکارا اپنی آواز کے ساتھ. فقال لنا الا مصافکم. آپ نے فرمایا ہمارے لیے اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہو. علی مصافکم، اپنی صفوں پر، یعنی جہاں جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہو.
میں نے کوئی بات کرنی ہے تمہارے ساتھ. کما انتم کمان تم، جیسے تم ہو. ثم انفتل الینا پھر آپ نے دیکھا ہماری طرف. ثم قال اما انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم الغداۃ. میں تمہیں بتاتا ہوں وہ چیز جس نے آج صبح مجھے لیٹ کیا، روکا. ٹھیک ہے. انی قمت من اللیل میں نے رات کو قیام کیا، فتوضأت وصلیت ما قدر لی. میں نے وضو کیا اور میں نے نماز پڑھی جو میرے مقدر میں تھی. فنعست فی صلاتی تو مجھے اونگ آ گئی. دیکھ لو اور دیکھ لیں نبی اونگ رائے. مجھے اونگ آ گئی اپنی نماز میں. اونگ کس کو آتی ہے؟ بشر کو. نیند بشر کو. حتی تثقلت تستثقلت، یہاں تک کہ میں بوجھل ہو گیا، یعنی زیادہ ہی اونگ آ گئی. تستثقلت، استثقل یستثقل، اس تسکالا باب استفعال. ٹھیک ہے. تستثقلت. فإذا أنا بربي تبارك وتعالى اچانک اللہ، میں نے دیکھا اپنے رب تبارک و تعالی کو في أحسن صورة. بہترین صورت میں. اللہ ہے ہی بڑا سونا. اللہ بھی سونا ہوتا، نبی بھی سونا. رب بھی سونا، نبی بھی سونا. ٹھیک ہے. فقال يا محمد قلت لبيك ربي. اللہ نے فرمایا محمد، میں نے کہا لبیک میرے رب، میں حاضر. قال فيما يقتسم الملأ الأعلى. اللہ نے فرمایا کس چیز میں جھگڑتے ہیں؟ ہاں جی، مالا الاعلیٰ، بلند پایا فرشتے. قلت لا أدري. میں نے کہا میں نہیں جانتا. قالها ثلاثا. قالہا، ثلاثا. آپ نے یہ بات 3 دفعہ کہی. لا ادری لا ادری لا ادری. قال فرأيته وضع كفه بين كتفي. آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا، اللہ نے رکھا اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان. سبحان اللہ سبحان اللہ. حتى وجدت برد أنامله. ہائے ہائے، یہاں تک کہ میں نے پائی ٹھنڈک اس کی انگلیوں کی. انملہ کی جمع، ارملہ کی جمع ارامل. بين ثديي. بردا أنامله. انامل، انملہ کی جمع. ہاں، بين ثديي. یہاں تک کہ میں نے پائی ٹھنڈک اس کی انگلیوں کی اپنے پستانوں کے درمیان. ٹھنڈ پہ گئی میرے سینے، جدو رب نے ایتھے ہاتھ رکھیا تو میرے سینے سے ٹھنڈ پہ گئی. واہ کیا بات ہے. فتجلى لي كل شيء وعرفت. فتجلی لی کل شیء وعرفت. کل شیء. وعرفت. ٹھیک ہے. فتجلی لی کل شیء، میرے لیے روشن ہوگی ہر چیز. وعرفت. فقال يا وعرفت، اور میں نے پہچان لیا. سب سارا جہان روشن ہو گیا. رب نے ہاتھ رکھیا، سارا جہان روشن ہو گیا. فقال يا محمد. اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قلت لبيك ربي. میں نے کہا لبیک. اس کا کیا معنی ہے لبیک کا؟ میں حاضر نہیں، میں بار بار حاضر، بار بار. لبیک اصل میں یہ لفظ ہے البک البابا بعد الباب، تو یہ مخفف کر کے پڑھتے ہیں لبیک. لبیک کتنا پیارا لفظ ہے لبیک. یا اللہ میں بار بار حاضر. قال فيما يقتسم الملأ الأعلى. اللہ نے فرمایا کس چیز میں جھگڑتے ہیں بلند پایا فرشتے؟ قلت في الكفارات. میں نے کہا کفارات میں، یعنی وہ کام جو گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں.
فقال ما هن اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے، کفارات سے مراد کیا ہے؟ قلت مشي الاقدام الى الجماعات اللہ اکبر، میں نے کہا چل کر جانا طرف جماعت کی، اے بھی گناہ مادا کفارہ ہے، یہ نال بھی گناہ چڑھ دے رہے، سمجھ آ رہی ہے نا حدیث کی؟ والجلوس في المساجد بعد الصلاة اور نماز کے بعد مساجد میں بیٹھنا، اس سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ واسباغ الوضوء حين الكريهات اور ناگواری کے وقت اچھی طرح وضو کرنا، تسلی نال وضو کرنا، سردی پہ رہی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، لیکن وضو کرنا تسلی کے ساتھ، یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ قال ثم فيما اللہ نے فرمایا پھر کس چیز میں؟ قلت في الدرجات میں نے کہا جی درجات میں۔ قال وما هن اللہ نے فرمایا، اللہ پوچھ رہے ہیں، نبی بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ قلت اطعام الطعام میں نے کہا جی درجات سن لیں، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، سبحان اللہ، اللہ میں توفیق دے، کھانا کھلانا، ولین الکلام ولین الکلام، اور نرم بولنا، کرخت نہیں، میٹھا بولنا، نرم گفتگو کرنا، والصلاة والناس نیام ہائے ہائے ہائے، اور نماز پڑھنا جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اللہ اکبر۔ قال سل اللہ نے فرمایا اب مانگو، ہن تہاڈی واری ہے، مانگ لو جڑی شے منگنی جی۔ قال قلت اللهم انی اسألک فعل الخیرات میں نے کہا اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اچھے کاموں کا وترک المنکرات اور برائیوں کو چھوڑنے کا، وحب المساکین اور مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، وان تغفر لی وترحمنی اور یہ کہ تو مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم کر دے۔ فإذا أردت فتنة في قوم جب تو کسی قوم میں فتنے کا ارادہ کرے فتوفنی غیر مفتون تو مجھے فوت کر لینا، فتنے سے محفوظ کر کے، بچا کے، ٹھیک ہے، میں فتنے میں مبتلا نہ ہوں، غیر مفتون۔ واسألک حبک اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری محبت کا، وحب من یحبک اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرے، اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرے، وحب عمل یقربنی الی حبک اور ایسے عمل کی محبت جو تیری محبت کے مجھے قریب کر دے۔ کیا بات ہے، ایسے عمل کی محبت جو تیری محبت کے مجھے قریب کر دے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا حق فدرسوها آپ نے فرمایا یہ خواب سچی ہے، یہ خواب میں سب باتیں ہوئی تھی، اس کو پڑھو، فدرسوها، ثم تعلموها پھر اس کو سیکھو۔ رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح وسألت محمد بن اسماعیل عن هذا الحدیث میں نے پوچھا محمد بن اسماعیل سے، وہ کون ہیں؟ امام بخاری اس حدیث کے بارے میں، فقال هذا حدیث صحیح تو امام صاحب نے بخاری نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ چلیں چلیں چلیں، آواز آ رہی ہے آپ کو نا گروپ کے اندر؟ ماشاء اللہ، چلیں شاباش، جلدی کریں۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جی کیا محترمہ کہہ رہی؟ انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، یعنی امام بخاری نے بھی اس کی تصدیق کر دی اس حدیث کی۔ جی وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا دخل المسجد، آپ فرماتے، یعنی یہ دعا پڑھتے جب مسجد میں آتے، یہ دعا بڑی پیاری، آپ سن لیں،
یقولو آپ فرماتے اذا دخل المسجد جب مسجد میں داخل ہوتے اعوذ باللہ العظیم ہاں اعوذ باللہ العظیم میں بڑے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں سبحان اللہ میں بڑے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں وبوجہ الکریم اس کے عزت والے چہرے کے ساتھ وسلطانہ القدیم اس کی قدیم حکومت کے ساتھ من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے دعا سن لیں اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے بڑی شاندار دعا آپ پڑھا کریں جب مسجد میں آئیں اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم آگے پڑھیں قال فیضا قال ذالک آپ نے فرمایا جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے قال الشیطان حافظ منی سائر الیوم وفضا ماضی مجہول پڑھیں شیطان کہتا ہے وفضا منی سائر الیوم آج کا پورا دن یہ بندہ میری شرارتوں سے محفوظ ہو گیا شیطان روندہ ہے چلاندہ ہے ہائے اے جنہیں دعا پڑھ لی یہ بندہ آج بچ گیا میرے شرارتوں رواہ ابو داؤد رواہو ابو داؤد شاباش وان عطا ابن یسار اچھی امی بہ اچھی وان عطا ابن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا بن یسار کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم لا تجعل قبری وسنن آگے یعبد یوبد اللہ میری قبر کو بت نہ بنا کہ اس کی عبادت کی جائے اور نبی کی قبر کی عبادت حرام ہے علی اجویری کی قبر کی عبادت کی جا سکتی ہے وہ بھی حرام ہے وسنن یعبد آگے چلیں اشتد غضب اللہ علی قوم سخت ہو گیا اللہ کا غصہ ایسی قوم پر اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اوئے ہوئے جنہوں نے بنایا اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں استغفر اللہ رواہ مالک مرسلا اس کو مالک نے روایت کیا مرسل طور پر وان معاذ بن جبل قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الصلاۃ فی الحیطان اچھا معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے نماز پڑھنا باغوں میں باغاں میں جا کے آپ نماز پڑھ دے کھیتاں میں فصلیں باغیں ہیتان یہ حائط کی جمع ہے حائط اس باغ کو کہتے ہیں جس کی دیوار ہو اس کو حائط کہتے ہیں عربی میں ہیتان اس کی جمع ہے قال بعض رواتی یعنی البساتین بعض راوین کا ہیتان کی جگہ بساتین کا لفظ ہے بستان کی جمع بساتین باغوں میں رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب ٹھیک ہے یہ حدیث غریب ہے غریب حدیث کس کو کہتے ہیں غریب ہاں جہاں سند میں کسی جگہ راوی اکیلا رہ گیا ہو غریب وہ حدیث نہیں ہوتی جب کوئی پیسے نہ ہونا وہ حدیث غریب ہے لا نعرفہ الا من حدیث الحسن ابن ابی جعفر ہاں نہیں ہم پہچانتے اس کو مگر حسن بن ابی جعفر کی حدیث سے اس میں وہ اکیلا راوی ہے کون حسن بن ابی جعفر یہ سند کی بات ہو رہی ہے قد ضعفہ یحییٰ بن سعید وغیرہ یحییٰ بن سعید حسن کو ضعیف کہا یحییٰ بن سعید نے وغیرہ اور ان کے علاوہ نے بھی وعن انس بن یہ کون ہیں یحییٰ بن سعید یہ ہیں امام بخاری ان کے استاد ہیں علی بن مدینی ان کے استاد ہیں یحییٰ بن سعید یعنی امام بخاری کے یہ دادا استاد ہے دادا
چلے. وعن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک سے روایت ہے، اس نے کہا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الرجل فی بیتہ بصلاۃ صلاۃ الرجل فی بیتہ بصلاۃ، آدمی کا گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب ہے. گھر میں کتنا ثواب ہے؟ ایک نماز کا. وصلاتہ فی مسجد القبائل وصلاتہ فی مسجد القبائل بخمس و عشرین قبائل، اس کا نماز پڑھنا یعنی قبیلے کی مسجد میں، شہر کی مسجد میں، پنڈ کی مسجد میں کتنا ثواب ہے؟ 25 نمازوں کا، یعنی جماعت کے ساتھ. لفظ دوبارہ پڑھ لیں، وصلاتہ فی مسجد القبائل قبیلہ کی جمع، قبائل. آگے بخمس و عشرین صلاۃ، کتنے نماز کا؟ نمازوں کا 25 نمازوں کا. وصلاتہ فی المسجد الذی یجمع فیہ یجمع فیہ، اس کا نماز پڑھنا اس مسجد میں جس میں جمعہ ہوتا ہو، کتنا ثواب ہے؟ بخمسمائۃ صلاۃ، بخمس مئات صلاۃ، 500 نمازوں کا ثواب. کتنے نمازوں کا؟ 500 نمازوں کا ثواب جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہو. وصلاتہ فی المسجد الاقصی اور اس کا نماز پڑھنا مسجد اقصی میں بخمسین الف صلاۃ، کتنے نمازوں کا ثواب ہے؟ 50,000 نمازوں کا. 50,000. وصلاتہ فی مسجد بخمسین الف صلاۃ، اور اس کا نماز پڑھنا میری مسجد میں، یہ بھی 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. بخاری میں جو ہے نا، 250 والی بات زیادہ ٹھیک ہے. اور مسجد نبی میں ثواب کتنا ہے؟ 1000 نمازوں کا. کتنا ثواب ہے؟ 1000 نمازوں کا. یہ بخاری کی حدیث ہے، پکی حدیث ہے. وصلاتہ فی المسجد الحرام بمئۃ الف صلاۃ، اور اس کا نماز پڑھنا مسجد حرام میں کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا. اللہ میں لے جائے. جی آمین. رواہ ابن ماجہ. روایت کیسے ابن ماجہ نے. چلیں جلدی ختم کریں. وعن ابی ذر قال قلت عائشہ یا آپ پڑھے، بات وہ تھک گئے، میں نے جانا بھی ہے، وہ رپورٹ بھی کروانی ہے، جلدی کریں ذرا. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایو مسجد بنی فی الارض اول، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ بتا سکتی ہیں؟ ہاں مسجد نہیں مسجد حرام بتا دیا لڑکی نے، بچی نے بتا دیا ہے. مسجد حرام. قال المسجد الحرام، آپ نے فرمایا مسجد حرام. پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد، یہ قرآن میں بھی ہے نا، قرآن میں ہے نا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. مسجد حرام. قال قلت ثم ایو، میں نے کہا پھر کون سی؟ قال المسجد الاقصی، پھر میں مسجد اقصی. قلت کم بینہما، میں نے کہا کتنا فاصلہ ان دونوں کے درمیان؟ قال 40 عاما، اور میں 40 سال کا فاصلہ. ثم الارض لک مسجد، پھر ساری زمین تیرے لیے مسجد ہے. فحیث ما ادرکتک الصلاۃ فصلی، ہاں تجھے جہاں نماز پا لے یا نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز پڑھ لیا کر. متفق علیہ. بخاری مسلم. باب باب ختم. الحمدللہ. لو جی انشاءاللہ کل اگلا باب پڑھیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے. اللہ آپ کو حدیث کے ساتھ مزید پیار محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.